ہر حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے اور خاک ہو جائے عدو چل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم گئے ذکر کا سناتے جائیں گے، جب تک دم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ برادران اسلام، پوری دنیا میں بسنے والے یاران طریقت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ایک ہفتے کے بعد سنڈے کو 6 بجے پھر اپنے جتنے بھی حضور سے وفا کرنے والے عاشقان رسول محبان طریقت کے سامنے حاضر ہوں، اور یہ ربیع النور کا مہینہ، یہ مبارک گھڑیاں، یہ بخشش والے لمحات، یہ انعام والے لمحات، وہ خوش قسمت ہیں، انہی کو میسر آتے ہیں جن کے سوچ میں، جن کے دل و اذہان میں، جن کے کردار اور گفتار میں اس نبی رحمت کی وفا کے نعرے بلند ہوتے ہیں۔ الحمدللہ ہر سال عاشقان رسول اپنے ایمان کی قوتوں کے ساتھ، اپنی وفاؤں کے ساتھ ہر موسم کا مقابلہ کرتے ہوئے حضور آقا مدنی تاجدار کی آمد کے جشن مناتے ہیں۔ آج اس کائنات کا کوئی ایک ملک اور ایک جگہ باقی نہیں جہاں اس پلینٹ کے ہر جگہ پہ، ہر مقام پہ عاشقان رسول حضور کی آمد کی سیلیبریشن میں اپنے چہروں کو چمکاتے ہوئے، کوئی گلیوں پہ نعرے لگاتا ہے لبیک یا رسول اللہ، کوئی سڑکوں پہ لگاتا ہے، کوئی مساجد پہ لگا رہا ہے، کوئی گھروں میں لگا رہا ہے، بلکہ ہر فضا جو ہے اس طرح معطر نظر آتی ہے، جس طرف دیکھو حضور کی آمد کے نعرے لگ رہے ہیں اور یہ لگتے رہیں گے، اور یہ ایمان کا ایک اظہار عاشقان رسول جن کا تعلق صوفیاء کاملین کے ساتھ ہے، اہل اللہ کے ساتھ ہے، وہ اپنے ایمانوں کے ساتھ دنیا کے ہر ملک میں حضور کی آمد کی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر التجائیں کرتے ہیں کہ مولا کریم، ہم کس حال میں تھے، تیرے نبی کے در پہ آئے، تیرے نبی کے دیوانے بنے، تیرے نبی کی وفاق میں اپنی زندگیاں گزاریں، آج ہم پہ میں تیرے رب کا اور کتنا کرم ہے کہ ہر فضا میں جہاں اس کی آواز، اس کا ذکر بلند ہوتا ہے، اللہ اکبر کے نعرے لگتے ہیں، وہاں پہ یا رسول اللہ کے نعرے لگتے ہیں، اور یہ نعرے لگتے رہیں گے اور یہ فیض اسی طرح تقسیم ہوتا رہے گا۔ میرے دوستوں، میں تمام کو ربیع النور کی آمد کی خوشیوں میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور بالخصوص آج امریکہ کی سرزمین پر نیو یارک کونی آئلینڈ پہ انجمن غوثیہ کے زیر تمام، جس میں میں نے 30 سال تک ان کے تمام جتنے بھی جلوس ہوئے اس کی قیادت کی، آج سید صفدر شاہ صاحب کو میں مس کر رہا ہوں، اور ان کے جتنے رفقا، جتنے بھی ساتھی ہیں، بہت سے نام ہیں میرے سامنے، بہت کے چہرے ہیں، یہ سارے وفا ہیں، وفادار ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں اسی ایمان کے ساتھ،
اس جلوس کی میں حاضری اپنی بخشش کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جلوس تو چلتے رہیں گے، ہم آئے، ہم نے نعرے لگائے، کل کوئی اور لگائے گا۔ یہ میرے نبی کا ذکر اسی طرح دن دگنی رات چگنی بڑھتا رہے گا۔ وہ خوش قسمت ہوں گے جنہوں نے وفائیں کی۔ اور اسی کے حوالے سے عمل صالح کی تعریف ہی یہی ہے میرے دوستوں، بہترین عمل یہی ہے، عبادات کے لیے کامیابی کا سہرا یہی عمل ہے۔ اور اس کے لیے میرا رب قرآن عظیم میں یہ ایک آیہ کریمہ صرف میں تبرکن اس کا حصہ ڈالنے لگا ہوں۔ سورہ النساء میں میرا رب کیا فرماتا ہے؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلوہم جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ابدا۔ یہ کتنا خوبصورت اعلان ہے میرے رب کا، جو اس کے ساتھ وفا کرتے ہیں، جو ان کی وفاؤں کو اپنی منزل بنا کے یہ عمل ہے۔ اور اسی نیک عمل میں سے یہ آج سڑکوں پہ نکل کر لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگانا، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ یہ گستاخوں کے دلوں پہ تیر لگتے ہیں جو بغض اور عناد میں پڑے ہیں، حضور کی گستاخیاں کرتے ہیں، چاہے وہ فرانس کا صدر ہو، چاہے کوئی اور بلا ہو، یہ سارے کے سارے مٹ جائیں گے، میں اپنے ایمان سے کہتا ہوں۔ لیکن میرے رسول کا ذکر سورج کی طرح چمکتا رہے گا، بڑھتا رہے گا۔ اس لیے کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلوہم جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ابدا۔ میرا رب کہتا ہے those who believe and do good deeds, we will make them enter in gardens beneath which the rivers flow, to abide in them forever۔ جو اچھے عمل کرتے ہیں، جو نیک اعمال میں شامل ہوتے ہیں، میرا رب اعلان دیتا ہے، اور جو لوگ ایمان والے، جو ایمان لائے۔ ایمان لانے والے یہ نہیں کہتے کہ پھر نبی کی سنتا ہے کہ نہیں سنتا۔ ایمان والے یہ نہیں کہتے کہ نبی مدینے میں ہے، میں مکے میں وہ سنتا ہے کہ نہیں سنتا۔ ایمان والوں کا ایمان یہ ہے کہ نبی مدینے میں عرش کی خبروں کو سنتا ہے اور فرش والوں کے سینوں کو اس کے نور کے جلووں سے منور کرتا ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو ہم عنقریب انہیں ایسی جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں رواں ہیں اور ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ They abide them forever who perform the good deeds. And good deed is that to make your belief confirm. And how to make your belief confirm? By respecting the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam with the core of your heart. It is a basic necessity of the seekers of the Islam. And I am proud that I belong to such a group who recited Zikr Allah and Zikr of the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam with all his breath. میرے لیے یہ انعام ہے، اور یہی وہ انعام ہے میرے دوستو۔ اس کی دو حدیثیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ صحابہ جو کمپینینز who devoted their lives، انہوں نے گھر بار قربان کر دیا، اپنی سوچوں کو حضور کے در پہ جھکا دیا، اپنے مال کو حضور کے در پہ گرا دیا، اپنے فکر و خیال کو حضور کی محبتوں میں قربان کر دیا، اور ان کا فکر بھی حضور ہیں، ان کا خیال بھی حضور ہیں، ان کی جان بھی حضور ہیں، ان کا ذکر بھی حضور ہیں۔ یہ وہ شان ہے صحابہ کی۔ اور انہی میں سے حضرت خباب، یہ ایک بڑے خوبصورت صحابی حضور کے، اور یہ ان کا ایک واقعہ میں آپ کو سنانے لگا ہوں کہ آپ عاص بن وائل اس کے پاس کام کرتے تھے۔ کام کیا، جب کام کر لیا، مکمل ہو گیا بڑی محنت کے ساتھ، اور پھر جب مزدوری کا وقت آیا، آپ نے کہا میں نے تیرا سارا کام کر دیا ہے، اب اس کا مزدوری مجھے دے۔ اور ان کے ذہن میں خیال ہوگا کہ یہ مال لے کے مزدوری کا جو ملے گا، یہ رقم ملے گی، خدمت کریں گے، بچوں کا خیال رکھیں گے، کوئی ایسے جیسے ہوتا ہے روٹین میں زندگی میں۔ تو جب انہوں نے کہا کہ اب میں نے تیرا کام کر دیا، اب تو مجھے اس کا صلہ، اس کی مزدوری عطا کر، وہ کہنے لگا میرے پاس کوئی نہیں۔ تو حیران ہوئے کہ اتنا سخت کام میں نے کیا ہے اور تیرے ساتھ یہ بات بھی ہوئی ہے، اور پھر تو نے یہ کیسے مجھ سے انکار کرتا ہے؟ تو اس پہ
اس پہ دیکھیں کیا کمال. تو اس نے کہا ایک شرط پہ میں مزدوری تمہیں دوں گا. تو حضرت خباب نے پوچھا کہ کون سی شرط ہے، کون سی شرط ہے؟ انہوں نے کہا کہ تو جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے اس نبی کے کلمے کو چھوڑ دے، میں تمہیں ساری مزدوری بھی عطا کر دوں گا، لیکن میں قربان جاؤں حضور کے ان صحابہ کی عظمتوں پہ، ان کی شانوں پہ میں قربان جاؤں. انہوں نے کہا یہ تو مزدوری ہے، اسے تو مجھے تم کہتے ہو کہ یہ میں اس لیے اس وقت دوں گا کہ جب کلمہ چھوڑ دو. اب جان بھی چلی جائے تو کلمہ نہیں چھوڑا جائے گا. مزدوری تو رکھ اپنے پاسے، اور میں اپنے رسول کو اپنے آپ سے جدا نہیں کر سکتا. یہ وہ محبت تھی. اور جب واپس آئے تو ایک صحابی دو چند تھے، انہوں نے کہا کہ عارضی طور پہ، وقتی طور پہ کیا دیتا، ٹھیک ہے بعد میں تم مزدوری لیتے. انہوں نے کہا نہیں، جس کے ساتھ میں نے وفا کی ہے اب سانسیں بھی اس کے ساتھ ہوں گی اور ذکر بھی اس کا ہوگا. یہ ایمان تھا میرے دوستو. میرا رب دلوں کے رازوں کو باخبر ہے، جانتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ یہ میرے پیغام کے ساتھ میرے رسول سے کتنے وفادار ہیں. اللہ کا پیغام بھی اس وقت کامل ہوتا ہے جب رسول کے ساتھ وفا کامل ہو جائے، اور یہی وہ فیضان ہے. اسی طرح صہیب رومی بھی ایک صحابی ہیں جو روم سے آ کر حضور کی غلامی کو اختیار کرتے ہیں. یہ میں اپنی گفتگو کا ایک حصہ، یہی دو حدیثیں آپ کے سامنے. تو انہوں نے یہ ایمان کے حوالے سے کہ ان کا کتنا ایمان کامل تھا، دنیا پہ وہ تکیہ نہیں کرتے تھے، دنیا کے مالوں پہ کر کے اپنے ایمان کو بیچتے نہیں تھے، بلکہ دنیا کے ہر مال کو قربان کر کے در رسول کو اپنی منزل بناتے تھے. تو انہوں نے مکے میں آ کر ایمان قبول کیا، پھر انہوں نے محنت کی، انہوں نے بہت سا مال بنایا، باغات بھی خریدے. اور ایک وقت آیا جب ہجرت کا وقت آیا، حضور چلے گئے، آپ نے بھی سفر کرنا شروع کرنے کا حکم ہوا. 2 دن میں اپنا مال جو بھی دیکھ دعا کے آپ نے ایک اونٹ پہ اپنا مال رکھا اور ہجرت کر کے مدینہ رسول کی طرف جانے لگے. تو راستے میں عتیبہ اور ابو جہل نے ان کا راستہ روک لیا. وہ بڑے مالدار تھے. انہوں نے کہا تو کیوں جاتا ہے، تو ادھر ٹھہر جا، مکے میں نمازیں بھی پڑھ اپنے دین کی طرح، اور اپنے طرح جس طرح تو چاہتا ہے تمہیں ہم تنگ نہیں کریں گے. تو حضرت صاحب پہ میں قربان جاؤں. صاحب رومی نے کہا نہیں، صاحب بن سنان یہ ہیں وہ محبت والے عاشق میرے رسول کے. انہوں نے کہا نہیں، جہاں میرا رسول ہے وہی میرا کعبہ ہے، وہی میری منزل ہے، میں تو جا رہا ہوں. انہوں نے کہا آپ اس شرط پہ جائے گا، یہ جو مال لے کے جا رہا ہے نا، تو نے ادھر کمایا ہے، یہ مال سارا چھوڑ دے تو پھر تمہیں اجازت ہے. تو میں قربان جاؤں ان کے ایمان پہ. انہوں نے کہا کہ یہ مال چلا جائے گا تو میں غریب الوطن ہو جاؤں گا. ان کا ایمان تھا، اس مال سے زیادہ ایمان میرے نبی کی وفاداری ہے. انہوں نے کہا یہ سارا مال لے لو، لیکن میں ٹھہرنے والا نہیں، میں مدینے میں اپنے رسول کے پاس جاؤں گا. حتیٰ کہ ابو جہل نے ان کے اونٹ سے کجاوا بھی، جس پہ بیٹھ کے سفر کیا جاتا ہے، وہ بھی اتار لیا تاکہ اسے تکلیف ہو. لیکن میں قربان جاؤں صحابی رسول پہ، انہوں نے ہر چیز کو قربان کر دیا، لیکن اپنے رسول کی نسبت اور ان کا تعلق، ان کے ساتھ وفاداری، یہ ایمان کا تقاضا ہے، اسے نہ چھوڑا. اور حضور کے ساتھ آپ نے کہا یہ سب کچھ لے لو، مجھے پرواہ نہیں، لیکن میں اپنے رسول کے در کو نہیں چھوڑ سکتا. دیکھ لیں میرے دوستو، ان کے ایمان تھے. آج 1400 سال 1400 years have been passed. No, every scholar of different school of thoughts, they mentions the sacrifice of that companions at the time of the Prophet ﷺ. کیونکہ ان کی ان قربانیوں کو یاد کرتے ہیں. they remember the sacrifice، جو انہوں نے قربان کی قربانیاں دیں، انہیں وہ یاد کر کے اپنے ایمانوں کو تازہ کرتے ہیں. یہی وہ طریقہ کار ہے میرے دوستو اس نبی رحمت کے ساتھ وفا کرنے کا. اور یہ جو دن ہے نا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایمان والوں کے لیے آج کتنے ایمان والا اپنے نسلوں کو، اپنے اولادوں کو بلا کے گھر میں کپڑے پہن کر، اچھا لباس پہن کر، پھر جلوس کی شکل میں جا کر اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں کہ مولا کریم اتنے حسن والا، اتنے علم والا، اتنی وفا والا، نبیوں کا سردار، سید المرسلین، خاتم النبیین، وما ارسلناک الا رحمت العالمین، ہم پہ مبعوث فرما کے ہمیں
جو ہے زندہ رہنے کا سلیقہ سکھا دیا، انسانیت کو بام عروج پر پہنچا دیا۔ وہ جو آگ پرستیاں کرتے تھے، وہ جو پانی کے آگے سجدہ ریزیاں کرتے تھے، وہ جو غاروں کے آگے سجدہ ریزیاں کرتے تھے، وہ جو سانپ کے آگے آتش پرست کے آتشوں کے سامنے اپنے سروں کو جھکاتے تھے، وہ جو اپنی زندہ بچیوں کو درگور کرتے تھے، وہ جو اپنے باپوں اور اولاد اپنے والدین کو گھسیٹ کر منڈیوں میں لے جاتے تھے، وہ جو غلاموں کے ساتھ بے حرمتیاں اور ان کے زندگی کو اجیرن بنا دیا تھا، آج وہ سارے مٹ گئے، اور ایک رب کی بندگی کو لے کر آنے والا پیغام، میرا رسول، اس کا فیض بھی زندہ، اس کا پیغام بھی زندہ، اس کا مشن بھی زندہ، اس لیے کہ وہ اللہ کی رضا کے مطابق انہوں نے اس پیغام کو دیا۔ اٹ از اے ڈیوائن میسج فرام اللہ سبحانہ وتعالی فار دی بیٹرمنٹ آف دا ہیومینٹی، فار دا پراسپیرٹی آف دا ہیومینٹی، فار دی سکسیس آف دا ہیومینٹی۔ یہ وہ انعام والا پیغام ہے جس کو میرے رسول نے اتنی محنتوں کے ساتھ مکہ کی زندگی میں دشواریاں برداشت کیں، لیکن اس پیغام کو نہ چھوڑا۔ وہ مکے والے تو مٹ گئے، آج میرے رسول کا نام مکے میں بھی چمک رہا ہے، مدینے میں بھی چمک رہا ہے۔ کائنات کا کوئی ذرہ نہیں، کوئی ملک نہیں جہاں پہ میرے رسول کا ذکر نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ رب کی رضا ہے اس میں۔ اور اللہ تعالی ہمیں بھی اس کووڈ کی اس بیماری سے نجات دلانے کے لیے حضور کے در پہ حاضری کرنی ہوگی، اور اللہ کی بارگاہ میں التجا کرنی ہوگی، اپنے محبوب کے صدقے ہمیں اس بیماری سے نجات عطا فرما دے، اور مولا کریم ہماری مشکلیں آسان فرما دے۔ جتنے بھی دیکھنے والے سب کو عید الملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک گھڑیاں مبارک ہوں، اور اللہ تعالی ہمیں اپنے آقا سے سچی اور پکی وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔